الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کی، اور وہ نصیحتیں میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، اور ان نصیحتوں کو فالو کرنے کی وجہ سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دنیا میں، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار بن جائیں گے، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائیں گے، آپ ایک بہترین مسلمان بن جائیں گے، آپ ایک مومن بن جائیں گے، آپ کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا۔ تو یہ نصیحتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ کچھ 5 نصیحتیں ہیں، اور یہ 5 نصیحتیں میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور باقی کے صحابی بھی تھے آپ کے پاس۔ آپ نے فرمایا، من یاخذ عنی ہؤلاء کلمات، کہ کون ہے تم میں سے جو مجھ سے 5 چیزوں کو لے گا۔ من یاخذ عنی ہؤلاء کلمات، کہ کون ہے تم میں سے جو مجھ سے 5 چیزوں کو لے گا۔ تو سبھی صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اچانک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا، اور آپ نے فرمایا، انا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول میں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط بھی لگا دیا یہاں پر کہ ان 5 باتوں کو تمہیں عمل بھی کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچا بھی دینا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے کہ کہا کہ انا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی نصیحت کی ابو ہریرہ کو، جو پہلی نصیحت کی وہ یہ کی کہ اے ابو ہریرہ، اتق المحارم تکن عبد الناس، کہ ابو ہریرہ حرام چیزیں چھوڑ دو، تکن عبد الناس۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحت تھی۔ تو ناظرین، آج ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کو یہ نہیں پتہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے۔ آج لوگ حرام چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الحرام بین والحلال بین وما بینہما الصبح، کہ حرام بھی واضح ہے اور حلال بھی واضح ہے، اور دونوں کے درمیان چیز ہے وہ صبح والی چیز ہے، اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیے، امام احمد بن حنبل کے پاس جب بادشاہ کے پاس سے کچھ گفٹ آتا تھا، تحفہ آتا تھا، آپ کے پاس کچھ پیسے آتے تھے، تو آپ بالکل بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ آپ سے ایک شخص نے کہا کہ امام صاحب، صحابی تو کرتے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی اور باقی صحابی قبول کرتے تھے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے کہا کہ ان کو پتہ تھا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ حلال کا ہے ان کو پتہ تھا، لیکن مجھے اس مال کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، یہ حرام کا یا حلال۔ تو یہ صوبے والی چیز ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی دوست کے وہاں جاتے ہیں، آپ کو سکے کہ یہ حرام کا کماتا ہے، آپ کو بالکل نہیں کھانا ہے۔ تو میرے عزیزوں، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی نصیحت کی کہ وہ کیا کی کہ ابو ہریرہ کو اتق المحارم تکن عبد الناس، کہ ابو ہریرہ حرام چیزیں چھوڑ دو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ حرام چیزیں اس قدر نقصان دہ ہیں، اس قدر نقصان دہ کہ حرام چیزوں سے جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ اس چیز کا اندازہ آپ ایک حدیث سے لگائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ایک بڑا سفر کر کے، لمبا سفر کر کے کعبۃ اللہ تک پہنچتا ہے اور کعبے کا گلا پکڑ کر رو کر دعا کرتا ہے، کہتا ہے کہ یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب میری یہ پریشانی ہے، اس کو دور کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتا ہے۔ تو کیا جواب دیتا ہے ناظرین؟ اس کا جواب یہ دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے، تیرا کھانا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تو بتا میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ تو اللہ رب العالمین اس کے حج کو قبول نہیں کرتا ہے۔ کس بیس پر نہیں کرتا ہے؟ کہ اس کی کھانا، اس کی کمائی اس کے حرام کی تھی۔ تو حرام چیزوں سے عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ حج پر جاتا ہے، کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تلبیہ پڑھتا ہے۔ جن لوگوں نے حج کیا ہوگا ان کو پتہ ہوگا، تو تلبیہ پڑھتا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لا لبیک ولا صادق، میرے بندے نہ تو مجھے تیری حاضری پسند ہے نہ مجھے تیرا آنا پسند ہے۔ لا لبیک ولا صادق، نہ مجھے تیری حاضری پسند ہے اور نہ مجھے تیرا آنا پسند ہے۔ تو ناظرین، حرام چیز اس قدر نقصان دہ ہے، اور حرام چیز سے جب آپ اپنے بچے کی
تربیت کریں گے وہ بچہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس بچے کے اندر بننے والا خون، اس کے اندر جو چیزیں آپ کے اندر بنیں گے حرام چیز سے، یا آپ کا جو بچہ ہوگا وہ چیز سبھی آپ کے لیے نقصان کا ذریعہ بنیں گے، اور حرام چیزوں کا جو نقصان ہے وہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ ناظرین، تو ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم حرام چیزوں کو چھوڑ دیں، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ جو بھائی حرام چیزوں کو پکڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ حرام کو چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتق المحارم تکن عبد الناس۔ ابو ہریرہ کے تعلق سے آپ نے پوری امت کو نصیحتیں کی ہیں۔ یہ نصیحت صرف ابو ہریرہ کے لیے نہیں ہے کہ ابو ہریرہ تم حرام چیز کو چھوڑ دو، تم لوگوں میں عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری نصیحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کری کہ ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، کہ ابو ہریرہ جو اللہ رب العالمین نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، جو تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا تکن اغنی الناس کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے۔ تو ناظرین، آج آپ دیکھیے سماج کے اندر لوگ جو اللہ رب العالمین نے مثال کے طور پر کسی شخص کے نصیب میں غریبی لکھ دی ہے، تو آپ غور کیجئے کہ چاہے پوری دنیا کتنا ہی زور کیوں نہ لگا لے اس کو مالدار نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کسی شخص کے نصیب میں بیماری لکھ دی ہے، تو وہ بیماری آپ کتنا بڑے ڈاکٹر کے پاس علاج کروا لیجیے، وہ بیماری دور نہیں ہو سکتی جب تک اللہ رب العالمین کا حکم نہیں ہوتا۔ آج آپ معاشرے کے اندر دیکھیں، لوگوں سے دریافت کرتے ہیں کہ آپ کا کاروبار کس طریقے سے چل رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ کیا بتائیں، بڑا گھاٹا ہو گیا ہے، کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے کسی بیمار شخص سے آپ پوچھیں گے کہ آپ کی طبیعت کس طریقے سے ہے، آپ کو کوئی چیز تکلیف تو نہیں کر رہی ہے، کہے گا کہ کیا بتائیں، اتنی بڑی بیماری مجھے ہی ملنی چاہیے تھی، میرے ساتھ ہی ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا۔ ناظرین، آپ ذرا غور کیجیے، یہ لفظ ایسے ہیں، ان لفظ سے آپ کے کاروبار میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے، ان لفظ سے آپ کے بیماری دور ہونے والی نہیں ہے، ان لفظ سے آپ کی غریبی دور ہونے والی نہیں ہے۔ یہ لفظ اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے، اور ان لفظوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ اور ذرا آپ سوچئے، اگر اللہ رب العالمین آپ سے ناراض ہو گیا تو آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو ناظرین دیکھیے، جو اللہ رب العالمین نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، ہر چیز پر اللہ رب العالمین کے راضی ہو جاؤ۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین نے مجھے 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پیر دیے ہیں، 2 آنکھیں دی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ایسے بھی بہت لوگ ہیں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مجھے 2 وقت کا کھانا دیا ہے، 2 وقت کی مجھے روٹی دے رہا ہے، وہ اس کا شکر ہے۔ اس نے کسی دوسرے شخص کا مجھے محتاج تو نہیں بنایا۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب آپ یہ کریں گے، آپ جو آپ کے مقدر میں ہے اس پر راضی ہو جائیں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا تکن اغنی الناس کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار بن جائیں گے۔ اور تیسری نصیحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو کری وہ یہ کری کہ واحسن الی جارک تکن مؤمنا، کہ ابو ہریرہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تکن مؤمنا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم مومن ہو جاؤ گے، کہ آپ کا پڑوسی چاہے غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، آپ کا پڑوسی یہودی ہے، عیسائی ہے، پھر بھی آپ اس سے اچھے طریقے سے سلوک کرو، اچھے طریقے سے اس سے پیش آؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے تعلق سے اتنی تمیل کرتے رہے کہ مجھے لگنے لگا، مجھے ڈر محسوس ہونے لگا کہ کہیں اللہ رب العالمین پڑوسیوں کا حق ثابت نہ کر دے وراثت میں۔ تو ناظرین، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم مومن ہو جاؤ گے۔ قیامت کے دن جو سب سے پہلے فیصلہ ہوگا وہ 2 پڑوسیوں کے درمیان میں ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ آپ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، واحسن الی جارک تکن مؤمنا۔ جب تم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو تم مومن ہو جاؤ گے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نصیحت تھی کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو ہریرہ کو چوتھی نصیحت کری وہ یہ کری، ما تحب الناس ولا تحب نفسی تکن مسلمہ، کہ ابو ہریرہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا تکن مسلمہ، تو تم ایک مسلمان بن جاؤ گے، ایک بہترین شخص بن جاؤ گے۔ تو ناظرین، آج آپ دیکھیں معاشرے کے اندر جو لوگ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ آج اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ آج دیکھیے دوسرے ملکوں کے اندر مسلمان کا کیا حال ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، جو آپ اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن اتنا تو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں،
ان کے لیے آپ چین و سکون کی دعا کریں، ان کے لیے آپ راحت کی دعا کریں۔ آپ اپنے لیے جنت پسند کرتے ہیں تو اپنے بھائی کے لیے بھی جنت پسند کریے، آپ اپنے بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے جنت پسند کریے۔ تکن مسلمہ، کہ تم ایک مسلمان بن جاؤ گے اور ایک بہتر مسلمان بن جاؤ گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانچویں نصیحت کری، آخری نصیحت کری، وہ یہ کری کہ ولا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب، کہ ابو ہریرہ زیادہ مت ہنسنا، زیادہ ہنسنا ایسا ہے تمیت القلب، یہ تمہارے دل کو مردہ کر دے گا۔ تو ناظرین، آج آپ دیکھیے سماج کے اندر ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو جھوٹے واقعات بتا کر، جھوٹی باتیں بتا کر لوگوں کو ہنسانا ان کا سیوا بن گیا ہے، ان کا پیشن بن گیا ہے، ان کی جاب بن گئی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھیے یہ چیزیں اس قدر نقصان دہ ہیں، اس قدر نقصان دہ ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ بندہ جب اپنی زبان سے جو لفظ کہتا ہے ہر ایک لفظ اس نوٹ کر لیا جاتا ہے۔ اور آپ ذرا غور کیجئے، جو باتیں آپ کہتے ہیں وہ باتیں نوٹ کر لی جاتی ہیں۔ آج لوگ جھوٹی باتیں بتا کر لوگوں کو ہنساتے ہیں، یہ چیزیں نوٹ کری جا چکی ہیں۔ تو آپ ذرا غور کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن آپ کا اعمال نامہ جھوٹ کی وجہ سے بھر دیا جائے اور اس کا بڑا نقصان ہوگا آپ کو کل آخرت کے دن۔ تو ناظرین، جو بھی باتیں کہیے سوچ سمجھ کر کہیے۔ اس میں ایک اور بات جوڑ دیتا ہوں، بہت سے لوگ معاشرے میں ایسے ہیں، میں نے خود نے دیکھا ہے کہ لوگ غلط باتیں بتا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو چیزیں آپ سے ثابت نہیں ہیں وہ چیزیں بتا کر لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف پاپولرٹی کمانا ہے۔ میرے عزیزوں، ایسے لوگوں سے بچ کر رہیے، کیونکہ دیکھیے اگر آپ جو غلط چیزیں بول رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم نہیں دیا، آپ نے اس کا فرمان نہیں کیا، تو وہ چیزیں، وہ عمل جو آپ کر رہے ہیں، ناظرین دیکھیے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل قیامت کے دن ایسے شخص کی طرف آپ دیکھیں گے نہیں، ایسے شخص سے آپ منہ پھیر لیں گے، اس سے بات نہیں کریں گے، آپ کہیں گے سکن لمن بدل آبادی، کہ دور ہو جاؤ میری نگاہ سے۔ تم نے وہ چیزیں معاشرے کے اندر پھیلائی، تم نے وہ چیزیں بتائی جس چیز کا میں نے فرمان نہیں کیا تھا، جس چیز کو میں نے بیان نہیں کیا تھا، تم نے میرے تعلق سے غلط چیزیں بیان کی۔ تو ناظرین، اس چیز پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ غلط عمل کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، ایسے عمل سے بھی اپنے آپ کو بچائیے۔ لوگ مختلف طریقے کی بدعتیں کرتے ہیں، معاشرے کے اندر الگ الگ طریقے کی راتوں کو مناتے ہیں، تو یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کوئی بھی ایسا عمل کریں گے تو یہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ، دین میں ہر نئی چیز ایڈ کرنا بدعت ہے۔ بہرحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ دیکھیے جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں نصیحت کیا کی کہ ولا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب، کہ ابو ہریرہ زیادہ مت ہنسنا، زیادہ ہنسنا ایسا ہے کہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ 5 نصیحت تھی۔ اگر آپ ان 5 نصیحت کو فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائیں گے، آپ سب سے زیادہ مالدار بن جائیں گے، آپ سب سے بہترین مسلم بن جائیں گے، آپ ایک مومن بن جائیں گے، اور آپ کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں، ان چیزوں کو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود بھی فالو کریں ان کو، اور اپنے بھائیوں کو بھی ان چیزوں کو بتائیں۔ تو یہ آپ سبھی کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچائیں۔ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ کو ایک بات بھی بتائے، اس بات کو آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ تو ناظرین، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی، ان نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔